وہ اونچا اونچا لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہی کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو. او بھائی جو کہہ رہا ہے جاؤ کرو وہ M&A ہو گیا, اور جو کہہ رہا ہے کہ مت کرو وہ جیل میں. اس میں کون سی مطلب سینس بنتی ہے؟ اب اشاروں میں تو سب کچھ سب نے بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے ایسے لوگ جو PTI سے نفرت کرتے تھے, عمران خان سے نفرت کرتے تھے, ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے نہیں کیا. ثبوت سب کے پاس آ چکے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا آپ کے کہتے شواہد یہ ہے کہ اگر عمران خان نے 9 مئی کیا ہوتا, ایک ثبوت ایک ویڈیو کچھ تو نکلی ہوتی نا. اب تک ان کو خدا نخواستہ پھانسی کی سزا دیتے. مجھے دوسرے تیسرے شہریار کے ساتھ جو ظلم کیا 100 دن ہم لوگوں نے جیل میں, اس کی چمڑی ادھیڑ دی صرف اس لیے. ضرورت کیا تھی شہریار کو مارنے کو اگر 9 مئی ہم نے کیا تھا کہ تم کنفیس کرو اور جاؤ. اس نے ایک کنفیشن نہیں کی, اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کیا. یاد رکھیے ایکشنز بیٹا اسپیک فار دیم سیلفس. ہر سچ, اب اللہ تعالیٰ کو میں کبھی ملی تو ہوں نہیں, لیکن میں اس کے نام سے 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں, اسی کے نام سے میں قرآن تو پڑھتی ہوں, روزہ رکھتی ہوں, مجھے ایک یقین ہے کہ وہ ایک سچ ہے. خان سے اللہ تعالیٰ سے میری کبھی کانورسیشن ہوئی, کوئی ویڈیو نہیں ہے میرے اللہ کے ساتھ. کچھ چیزیں ایمان پہ ہوتی ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے وطن کے خلاف, عمران خان میرے خلاف ہو سکتا ہے, اپنے پارٹی ورکرز کو نکال سکتا ہے, اپنے M&As کو نکال سکتا ہے, نکالا نہیں ترین علیم چوروں کو, خٹک کو, لیکن خان پاکستان کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. جی بیٹا, ایک تصویر خان کی نکلتی ہے, لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. ایک آڈیو لیک ہوتا ہے سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, جان نکل جاتی ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, جو IPPs کر رہے ہیں. بیسکلی آج کل گیم جو چل رہی ہے نا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز 2013 میں انہوں نے کیا کیا کہ عوام سے قسم کھائی کہ آپ ہمیں بجلی نہ بنانے کے ڈالر میں پیسے دیں گے. اب اس کو چھپانے کے لیے یہ لوگ ڈیسپریٹ رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اسموک اسکرین کھڑا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اب وہ زمانہ چلا گیا, فائر وال کیا, یہ سمندر کا وال بھی لگائیں, آپ عوام سے ان کا شعور نہیں چھین سکتے. خان صاحب نے الحمدللہ قائد اعظم کا جو ایک وعدہ تھا اس ملک سے کہ میں اس کو وہ مسلم ملک بناؤں گا جو دنیا عش کرے گی, شکر ہم اس کی پہلے اسٹیج سے گزر چکے ہیں. ہمیں عقل آ گئی ہے, ہم غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں. اپنا بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرا برا ہے, ہمیں بھی کمزوری ہو تو ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی. لیکن آپ لوگوں کو مار پیٹ کے جیلوں میں ڈال کے پہلے کہتے ہو کہ خان کی گردن میں سریا ہے, وہ ہم سے بات نہیں کرتا. اور جب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نمائندہ دے دیا, اس سے بات کرو, تو اس میں بھی آپ کو ایشو ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. خان صاحب اپنے وطن کے لیے کھڑا ہے, ورنہ اس کو کیا کمی ہے. اس کے بچے اتنے مالدار ہیں, اپنی والدہ کی وجہ سے وہ باہر چلا جائے. الحمدللہ خود وہ اسپورٹس مین رہا ہے, کسی غریب خاندان سے نہیں ہے. اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے, اولاد کی, عزت کی, پیسے کی, گھر کی, پھر بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. زرداری صاحب اور میاں نواز شریف یا شہباز تو تبھی نمائندے بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اگر اسٹیبلشمنٹ کو ان کو کہتی ہے. خان نے تو بولا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دے دے, ریپرزینٹیوز ہو جائے, سے بات کر لیں. تو اگر یہ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر تو ان کا بیانیہ خاک ہو گیا کہ جی کیا کہتے ہیں, ووٹ کو عزت اور ڈیموکریسی دا بیسٹ ونچ پر, تو سارا وہ جھوٹ ہے نا. آصفہ زرداری کیسے آئی ہے اسمبلی میں, 7 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا, PTI والے کو جیل میں ڈال دیا. یہ ہے ریونج. اس لیے انگریزی بڑی بڑی باہر ملکوں سے سیکھ کے آتے ہیں کہ میرے عراق کی سیٹیں ہم سے چھین لیں. بچے اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ یہ بھٹو کی اولاد بے نظیر کی. ہر انسان اپنے مقدر کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کوئی مجبور نہیں ہوتا غلط کام کرنے پہ. پرائم منسٹر ہونا ایک نشہ ہے, مجبوری نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی بڑی مجبوری سے ہم نے معاف کیا باجوہ کو, بڑی مجبوری سے ہم نے اس کو ایکسٹینشن دی. کیا مجبوری تھی, آپ کو کیا چاہیے تھا؟ یہی چاہیے تھا نا جب مل گئی. قربانی دیں, ساتھ بیٹھ کیوں نہیں سکتے, جرگہ کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے کلچر میں جب جرگہ ہوتا ہے, دشمن گھر آتا ہے ہم اس کو پناہ دیتے. ہم تو دشمن کا بال نہیں بیکا کر سکتے. تو یہ کیا بات ہوئی, سارے اکٹھے بیٹھے ٹیبل پہ کہ تم نے غلط کیا, میں نے ٹھیک کیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, فتح مکہ کا مطلب یہی ہے. اور فتح مکہ میں بھی ایک قطرہ خون نہیں بہا تھا. خان کیوں کہتا ہے فتح مکہ, وہ تو خیبر بھی کہہ سکتا تھا. خیبر اس نے نہیں کہا, اس نے فتح مکہ بولا. بینیفیشریز ہے اس کرپٹ سسٹم کے. بینیفیشری سے اب کیا بات کرو گے آپ؟ خدا نہ خواستہ اس بھائی کو قتل کرتے ہو, آپ کو 2 کروڑ اس کا مل گیا. میں آپ سے کہوں گی کہ جی جاؤ اور پیسے واپس کرو, آپ کیوں دو گے؟ آپ کو اربوں خربوں مل گئے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے نیگوسیشنز میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے میں سہیل وڈائر صاحب کو کبھی نہیں سنتی. اس دن میں نے ان کا پہلا اور آخری انٹرویو سنا, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پیپل کو, ان کو فائدہ کیا ہے خان سے نیگوشیٹ کرنے میں. ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے, ان کے بچوں کی بھی 10-15 سال ختم ہو چکی ہے. ان کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے میں فائدہ ہے, بزنس کا بیٹھنے میں فائدہ ہے. ہم اس وقت پاکستان کا فائدہ دیکھیں. بچے میں بار بار کہتی ہوں, عمریں فانی ہے, زندگی فانی ہے, سب نے چلے جانا ہے. وطن کا سوچو, خدا کا واسطہ. بنگلہ دیش یا لیبنان یا جو سری لنکا میں ہوا, یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں. مجھے تو خود اپنے ورکرز نے بولا 5 اگست سے بہت پہلے کہ اگر آپ نہیں نکلتے ہم خود نکلتے ہیں. کہا جی سر آنکھوں پہ شکر ہے, KP میں تو 24 گھنٹے ہی جلسے کر رہے ہوتے ہیں, ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھا بھی آپ نے ہوگا. اس وقت سارے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ پاکستانی عوام نے کہہ دیا ہے کہ اگر 30 اگست تک خان نہیں نکلتا تو ہم نکلیں گے.
اب دیکھی جائے گی جو ہماری پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہیں، عمر بھائی ہو گئے، گوہر صاحب، ان سے بات کروں گی، کیا بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم عوام سے کیا بات کریں. کیونکہ خان صاحب نے ایک بات کہی ہے زرداری کی بالکل الٹ، نواز شریف کے الٹ. خان صاحب نے بولا کہ میرے ملک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ڈیش ہے. میں سب کچھ